जज्बात के जंगल में किस्त नंबर 3। मकतूल साहूकार के बड़े बेटे को बुलाया। वो वाकई बुद्धू और बुज़दिल था। पहले कांपा, फिर उसके आंसू बहने लगे। वो अंदर बाहर से हिंदू था और वो हिंदुओं में से था जो काबिल नफ़रत होते हैं लेकिन मुसलमानों को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। इब्तदा में उसने मेरे सवालों के जवाब ऐसे दिए जैसे वो बेहद खौफज़दा हो या चालाक बनने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसे प्यार से और फिर धमकी से सीधा कर लिया। उसने बताया कि उसकी माँ मर गई तो 6 माह बाद उसके बाप ने उस लड़की के साथ शादी कर ली। लड़की के बाप ने उनसे सूद पर कर्ज़ ले रखा था और अदायगी के लिए परेशान रहता था। उसके पास हर माह सिर्फ सूद देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। एक बार साहूकार खुद उसके गांव गया तो उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ गई। उसने लड़की का रिश्ता ले लिया और सूद में बहुत छूट दे दी। घर में लड़की का सलूक और रवैया कैसा था? बहुत बुरा, उसने जवाब दिया। मेरे बाप ने उस लड़की को घर लाकर सख्त गलती की थी। घर में हम 3 आदमी थे, मेरा बाप, मैं और मेरा भाई। वो किसी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करती थी। उसने हांडी रोटी करने से भी इनकार कर दिया था। बाप ने हांडी रोटी और झाड़ू बर्तन के लिए एक नौकरानी रख ली थी। नौकरानी अब कहाँ है? मैंने चौंक कर पूछा। नौकरानियाँ तफ्तीश के सिलसिले में बड़े काम की चीज़ें होती हैं। अब उसने हमारा घर छोड़ दिया है, उसने जवाब दिया। जो ही पुलिस हमारे घर में दाखिल हुई, वह डर के मार भाग गई। कहाँ रहती है? रहती यहीं है, उसने जवाब दिया। मैं उसका घर जानता हूँ। मैंने एएसआई को बुलाया और साहूकार के बेटे से कहा कि वो उसे नौकरानी का घर समझा दे। उसने बताया कि मुंशी उसका घर जानता है। मैंने एएसआई से कहा कि मुंशी के साथ हेड कांस्टेबल को भेजकर उस औरत को थाने ले आए। तुम्हारे बाप के साथ लड़की का सलूक कैसा था? उसके साथ तो वो बात भी नहीं करती थी, बेटे ने बताया। मेरे बाप ने उसके इशारों पर नाचना शुरू कर दिया था। मैंने 2 मरतबा अपने कानों से सुना है कि ये लड़की कमरे में मेरे बाप से कह रही थी, ना अपनी जान को अजाब में डालो, ना मेरी जान को मुझे आज़ाद कर दो। मेरा बाप उसकी मिन्नत समाजत करने लगा। लड़की उसे धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हें कत्ल करा सकती हूँ। उसके जवाब में मेरे बाप ने और ज़्यादा मिन्नत समाजत की। आखिर लड़की ने कहा, मेरे बाप का कुछ और कर्ज़ा माफ़ कर दो। मेरे बाप ने 500 रुपया माफ़ कर दिया। कुल कितना कर्ज़ा था? 2000 असल रकम थी, उसने जवाब दिया। सूद मिलाकर 4500 हो गया है। ये शख्स जिस तरह अदायगी कर रहा है इस तरह कर्ज़ा बढ़ता जाएगा। दूसरी मरतबा मैंने रात को सुना लड़की मेरे बाप से कह रही थी, सूद पर लकीर फेर दो। मेरे बाप ने गुस्से से कहा, इससे बेहतर है कि मेरे गले पर छुरी फेर दो। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें छुरी से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, कहोगे तो वो भी फिर जाएगी। मैं कमरे के बंद दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनता रहा। बाप ने हार मान ली और कहा कि सूद पर लकीर फेर दी है। लड़की ने कहा, अब किसी रोज़ बाकी रकम पर भी लकीर फिर जाएगी। मेरे बाप ने बड़े गर्म लहजे में कहा, यह नहीं होगा। मैं तुम्हारे बाप को तुम्हारी बहुत कीमत दे चुका हूँ। मैं और एक पैसा नहीं दूंगा और तुमने मेरी इतनी रकम के एवज़ मुझे दिया क्या है? हर रात मुझे अपने कमरे से निकाल देती हो। मैं आज इस कमरे से नहीं निकलूँगा। लड़की ने गज़बनाक आवाज़ में कहा, इस कमरे से फ़ौरन निकल जाओ। मेरे बाप ने कहा, कहाँ जाऊँ? लड़की बोली, अपनी माँ के पास। चलो उठो यहाँ से। मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे वो मेरे बाप को धक्के दे रही हो। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में चला गया। तुम हट्टे कट्टे जवान अपने बूढ़े बाप की बेइज्जती किस तरह बर्दाश्त करते थे? ना दरोगा महाराज, उसने डरे हुए लहजे में कहा, हम दोनों भाई तो उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैंने बाप से कहा था कि उसे चलता करे, गांव छोड़ आए, मगर बाप ने कहा, चलता क्यों करूं? रकम खर्च की है। हम तो जी उससे दूर ही रहते थे। दरअसल जी ये लड़की मुझे अपने बाप की नज़र नहीं आती। उसका बाप तो गरीब सा आदमी है। ये लड़की पंजाब के किसी मुसलमान या पठान की मालूम होती है। घर में 2 और इंसान थे। मैंने कहा, एक नौकरानी जो तुम्हारे घर में रहती थी, दूसरा मुंशी जो तुम्हारे घर आता जाता था। उन दोनों के साथ उसका सलूक कैसा था? बहुत अच्छा, उसने जवाब दिया। नौकरानी के साथ मैंने उसे गहरी सहेलियों की तरह और हंस हंस कर बातें करते देखा है। चंद एक बार मुंशी मेरी मौजूदगी में हमारे घर आया तो मेरी सुतेली माँ ने उसे काम के अलावा दोस्ताना बातें की। मसलन क्या बातें हैं? उसने सोच कर जवाब दिया। एक रोज़ उसने मुंशी से हंस कर कहा, तुम अब शादी कर लो। मुंशी ने उसी तरह हंस कर कुछ कहा तो लड़की बोली, बदमाशी की बातें ना सोचा करो, तुम तो बड़े आदमी अच्छे हो। मुंशी ने कहा, वो तो छोड़ ही दी है मैंने। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, अभी अभी तुम्हारी आंखों में कुछ कसर है, ये भी निकाल दो। कहो तो अपने गांव से शादी करा दूं। और वो मुंशी के साथ इसी तरह बेतकल्लुफ़ी से बातें किया करती थी। नौकरानी कैसी है? मैंने पूछा। चालाक है या सीधी सादी? वो भी तेज़ औरत है, उसने जवाब दिया। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उसे रखना पड़ा। ये बताओ, कोई ऐसा आदमी है जिसे तुम ना जानते हो और वो तुम्हारी सुतेली माँ से मिलने आता हो? मेरी मौजूदगी में कोई नहीं आया कभी। अपने मुंशी के मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है? अच्छा आदमी है, उसने जवाब दिया। उसके ख़िलाफ़ हमें कोई शिकायत नहीं। यह आदमी मुझे बड़े काम की बातें बता गया।
لڑکی کے متعلق مجھے یقین ہو گیا کہ نڈر ہے اور اس ساہوکار سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی کہ انتقام کی کسی بھی حد تک پہنچ سکتی تھی۔ ساہوکار کے بیٹے پر مجھے شک نہ ہوا کہ اس نے اپنی ستیلی ماں کے ساتھ مراسم پیدا کر رکھے ہوں گے۔ وہ تو اس سے خوف زدہ تھا۔ میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ اس کا بیان اپنے بھائی کے بیان کی تائید کرتا تھا۔ وہ بھی اس لڑکی سے ڈرا ہوا تھا۔ اس نے صرف یہ نئی بات بتائی کہ ایک روز گھر آیا تو ستیلی ماں نے اسے ایک کمرے میں بھیج دیا اور کہا ادھر نہ آنا، عورتیں بیٹھی ہیں۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اسے صحن میں قدموں کی آواز آئی جو بہت تیز تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہ ایک آدمی تھا جو تیز تیز باہر نکل گیا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس لڑکی نے اس آدمی کو اندر بٹھا رکھا تھا۔ وہ کوئی شہری تھا یا دیہاتی؟ میں نے اس کی پیٹھ دیکھی تھی۔ اس نے جواب دیا۔ اس وقت وہ دروازے سے نکل رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے نظر آیا اور نکل گیا۔ کپڑوں سے وہ دیہاتی لگتا تھا۔ قد بت اونچا اور مضبوط تھا۔ یہ بات صاف ہو کر سامنے آ گئی کہ لڑکی نے کسی کے ساتھ رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ رابطہ کس کی معرفت قائم تھا۔ مجھے نوکرانی پر شک تھا۔ میں نے ساہوکار کے چھوٹے بیٹے سے پوچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہاری نوکرانی سارا دن غیر حاضر رہی ہو؟ اس نے کبھی چھٹی مانگی تھی؟ کئی بار ایسے ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ چھٹی صرف ہماری ستیلی ماں سے مانگتی تھی۔ اس روز گھر کا کام تمہاری ستیلی ماں کیا کرتی تھی؟ میں نے ایک شک کو ذہن میں رکھ کر پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، سارا کام وہ خود کرتی تھی۔ نوکرانی اگلے روز آتی تھی یا اسی رات تمہارے گھر آتی تھی؟ اس نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، وہ رات کو آتی تھی۔ ایسے ہوتا تھا کہ وہ تمہاری ستیلی ماں کے پاس الگ کمرے میں جا بیٹھتی ہو؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، بالکل اسی طرح ہوتا تھا۔ وہ میری ستیلی ماں کے ساتھ الگ کمرے میں جا بیٹھتی تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ میری ستیلی ماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی ہوتی تھی۔ نوکروں چاکروں کو اپنے برابر کون بٹھاتا ہے؟ تمہاری نوکرانی کا خاوند ہے؟ اس نے جواب دیا، یہی کہیں محنت مزدوری کرتا ہے۔ اپنے منشی کو تم نے کبھی اپنی ستیلی ماں کے پاس بیٹھے دیکھا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اس کے ساتھ وہ ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتی تھی۔ گمشدہ تھانے دار کے متعلق دونوں بھائیوں نے وہی کچھ بتایا جو منشی نے بتایا تھا۔ تھانے دار ان کی ستیلی ماں کو کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر لیا کرتا تھا۔ ان دونوں بھائیوں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اپنی ستیلی ماں سے پوچھتے کہ تھانے دار نے اس سے کیا پوچھا اور کیا کہا ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تھانے دار کے چلے جانے کے بعد ان کی ستیلی ماں گھبرائی ہوئی نہیں ہوتی تھی بلکہ مطمئن اور خوش خوش نظر آتی تھی۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ نوکرانی آ گئی ہے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو گھر بھیج دیا۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ نوکرانی کا خاوند بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ آدھی رات کے وقت کسی عورت کو تھانے بلانا معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے خاوند کو ساتھ آنا چاہیے تھا۔ میں نے نوکرانی کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا خوفزدہ ہونا قدرتی تھا۔ ادھیڑ عمر عورت تھی۔ اس نے بھول پن اور سادگی کی اداکاری کی۔ میں نے توجہ نہ دی۔ ایسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ عورتیں جو پولیس کے لیے مخبری کرتی ہیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے پر نظریں گاڑے رہا۔ وہ نظریں اوپر کرتی اور جھکا لیتی تھی۔ میں نے اسے پریشان کر دیا۔ اس کے چہرے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی چالاکی اور استادی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تم نے پولیس کے لیے شاید کبھی کام نہیں کیا، میں نے اسے دوستانہ لہجے میں کہا، ورنہ یوں پولیس سے نہ ڈرتی۔ میں غریب عورت ہوں، اس نے مظلوموں کی طرح فریاد کے انداز سے کہا۔ لوگوں کے گھروں میں نوکری چاکری کر کے 2 روٹیاں کھاتی ہوں۔ یہی کام جو تم ساہوکار کی نوجوان بیوی کے لیے کرتی رہی ہو، اگر پولیس کے لیے کرو تو اجرت الگ ملے گی، انعام الگ ملے گا اور عزت الگ ملے گی۔ میں نے اسے کہا، تمہیں تو گھر میں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چولہے چوکے کے سوا میں کر ہی کیا سکتی ہوں۔ اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا، تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، اور تم نے بہت کچھ کیا ہے۔ تم استاد ہو، مجھ سے کچھ چھپاؤ نہیں، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم نے اس گھر کی نوکری پولیس کو دیکھتے ہی چھوڑ دی تھی۔ پولیس کے ڈر سے، اس نے جواب دیا، میں پولیس سے بہت ڈرتی ہوں۔ پولیس سے نہیں، میں نے کہا، تم نے ساہوکار کی بیوی کے لیے جو کام کیے تھے تم ان سے ڈر کر بھاگی تھیں۔ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ تمہاری اور اس لڑکی کی کسی بات اور کسی حرکت کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ میری ایک بات غور سے سن لو، ساہوکار کے قتل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اگر بتا دو گی کہ ساہوکار کی بیوی نے اسے کس طرح قتل کرایا ہے تو میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تھانے دار اس لڑکی کو یا یہ لڑکی تھانے دار کو کہاں لے گئی ہے۔ تمہیں بہت کچھ معلوم ہے، خود بتا دو گی تو مزے میں رہو گی، نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا کیا ہے۔ اس نے ٹال مٹول کی اور رونے کی بھی اداکاری کی۔ میں نے کہا، تم جب چھٹی کرتی تھیں تو رات کو ساہوکار کی بیوی کے پاس کمرے میں کیوں جا بیٹھتی تھیں؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے پوچھا، اس لڑکی کے گاؤں تک تم پیدل جاتی تھیں یا ٹٹو پر؟ وہ آدمی قتل سے کتنے دن پہلے ساہوکار کے گھر آیا تھا جس کے پاس تمہیں ساہوکار کی بیوی بھیجا کرتی تھی؟ اس کا گندمی رنگ تھا، پیلا پڑ گیا، اس کا سر ڈولنے لگا،
اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا ابھی بھی وقت ہے، بتا دو، ساری عمر پچھتاتی رہو گی۔ قتل تو تم نے نہیں کیا، تھانے دار اور لڑکی کو تم نے غائب نہیں کیا، دل کھول کر میرے آگے رکھ دو اور موج کرو۔ مجھے اس کے خاوند کا خیال آ گیا۔ میں نے کہا کچھ دیر سوچ لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں باہر نکل گیا۔ اس کا خاوند باہر برآمدے میں بیٹھا تھا، اسے بلا کر الگ لے گیا۔ اپنی بیوی کے متعلق جو کچھ تم جانتے ہو مجھے بتا دو۔ میں نے اسے کہا ساہوکار کے گھر سے یہ مہینہ ختم ہونے پر پیسے لاتی تھی یا لاتی رہتی تھی؟ وہ اسے بہت پیسے دیتی رہتی تھی حضور، اس نے جواب دیا۔ وہ تو بھاگوان ہے، اس نے ہمارا پیٹ بھر دیا ہے، کپڑے بھی دیتی تھی۔ میں جو پوچھوں سچ سچ بتا دینا۔ میں نے کہا ذرا سی بھی اونچ نیچ کی تو رگڑے جاؤ گے۔ تمہاری بیوی کبھی کبھی ساہوکار کے گھر سے چھٹی کرتی تھی، تمہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے حضور۔ وہ اس روز گھر میں رہتی تھی یا کہیں چلی جاتی تھی؟ کہیں چلی جاتی تھی۔ کہاں؟ یہ اس نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ اس نے جواب دیا یہی کہتی تھی کہ سیٹھانی کے کام سے جا رہی ہوں، رات کو واپس آتی تھی۔ جی حضور۔ اس رات تمہیں پیسے دیتی تھی؟ دیتی نہیں تھی۔ اس نے جواب دیا مجھے دکھا کر ٹرنک میں رکھ دیتی تھی۔ تم نے کبھی پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہے؟ پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے بتایا کبھی نہیں تھا۔ تم کبھی ساہوکار کے گھر گئے تھے؟ نہیں حضور۔ میں نے اس سے خاصی دیر پوچھ گچھ کی، جس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ اس آدمی کو اپنی بیوی کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ غریب آدمی کے گھر پیسے آتے رہے اور اسی سے خوش رہا۔ میں نے اسے تسلی دے کر الگ بٹھا دیا اور اندر چلا گیا، جہاں اس کی بیوی حیران اور پریشان بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں رحم اور التجا کی اپیل تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم تھانے میں بیٹھی ہو، یہاں آ کر عادی قاتل اور پتھر دل ڈاکو بھی اپنے بھید کھول دیتے ہیں۔ تم کس کے بھروسے سے اپنے بھید مجھ سے چھپا رہی ہو؟ جلدی بولو اور اس عذاب سے بچو۔ اس نے میرے ساتھ وہی باتیں کی جو اناڑی مجرم اقبال جرم سے پہلے کیا کرتے ہیں۔ مجھ سے مدد کے وعدے لیے اور جس رات سے پردہ اٹھایا وہ یہ تھا، اسے مقتول ساہوکار نے اپنے گھر ہانڈی روٹی اور جھاڑو برتن کے لیے رکھ لیا۔ ساہوکار کی دوسری بیوی نے اس پر شہزادیوں کی طرح حکم چلائے۔ یہ عورت غریب تھی اور چلاک بھی، غربت چلاکی سکھا دیا کرتی ہے۔ اس نوکرانی نے یہ دیکھ لیا کہ اس لڑکی کو اس موٹے بھدے اور بوڑھے خاوند کے ساتھ بیاہ کر اسے تنور میں پھینک دیا گیا ہے، اور یہ لڑکی ساہوکار سے اس کے دونوں بیٹوں سے نفرت کرتی ہے۔ نوکرانی نے اس کی یہ دکھتی رگ پکڑ لی اور اس پر اپنا اعتماد بٹھا لیا۔ تھوڑے سے دنوں میں ہی وہ اس لڑکی کی منس و غم خوار و ہمراز بن گئی۔ اس نے لڑکی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ لڑکی نے ایک روز ساہوکار سے کہا کہ وہ 4 روز کے لیے اپنے گاؤں جانا چاہتی ہے اور وہ نوکرانی کو ساتھ لے جائے گی۔ ساہوکار میں اتنی جرت نہیں تھی کہ لڑکی کو جانے سے روکتا۔ اس نے ٹٹو منگوائے اور لڑکی کو نوکرانی کے ساتھ گاؤں بھیج دیا۔ وہاں وہ 4-5 دن رہی۔ اس دوران وہ نوکرانی کو ایک ذمہ دار کے گھر لے گئی۔ وہاں ذمہ دار کا جوان بیٹا تھا جو خوبرو تھا۔ لڑکی نے اشاروں میں اس جوان آدمی کو بتایا کہ آئندہ رابطہ اس نوکرانی کی معرفت ہوا کرے گا۔ انہی دنوں ایک شام اندھیرا گہرا ہوا تو لڑکی نوکرانی کو ساتھ لیے سیر کے بہانے باہر نکلی۔ گاؤں سے باہر ایک جگہ یہ جوان اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ لڑکی نے نوکرانی کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہا اسے پہچان لو، یہ کبھی کبھی گاؤں میرے گھر آیا کرے گی۔ یہ جس روز آیا کرے گی تمہیں اپنا آپ دکھایا کرے گی، تم اسے اسی روز ملا کرو گے۔